بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں اس کو پیش کرتا ہوں۔ ظہور دجال، اس سے پہلے چند کچھ علامتیں ہیں، وہ ضرور ہوں گی، پھر دجال ظاہر ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی علامتیں، مثلاً مردوں کا کم ہو جانا، عورتوں کا زیادہ ہو جانا، دین اجنبی ہو جانا، دین کا علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا، فحاشی کا فروغ ہونا، لوگوں کا بخیل ہو جانا، جھوٹی گواہی دینا، مال و دولت کی فراوانی، جھوٹے نبیوں کا ظہور، اور یہ چیزیں آج دیکھ رہے ہیں۔ فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ فحاشی کو ختم کرنے میں آپ کردار ادا کیجیے، اچھے لباس پہنیے، پردہ کیجیے۔ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جھوٹی گواہی نہ دیں، مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچیے۔ تو یہ نشانیاں اور اس طرح کی کئی اور نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر یہ دجال آئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قیامت سے پہلے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے دجال، اس سے پہلے رومیوں کی تعداد روم یعنی عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث میں ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم الساعة والروم اکثر الناس۔ سیدنا عمر بن عاص، کون ہے عمر بن عاص؟ معلوم ہوگا آپ کو، فاتح مصر کے فاتح، بہت بہادر انسان تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے عیسائیوں کی تعداد زمین پہ بہت زیادہ ہوگی، اور آج ہے۔ تو سیدنا مستور نے عمر بن عاص کو بیان کیا تھا یہ حدیث، تو عمر بن عاص کہنے لگے سوچو ذرا کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی بات کر رہے ہو تم کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو اس نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں، مستور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اپنی کانوں سے سنا یعنی۔ تو اب عمر بن عاص ایک تجربہ کار انسان تھے، ایک عجیب بات کرتے ہیں، میں اگرچہ اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے ہماری اس موضوع سے، لیکن میں سناتا ہوں، تھوڑی سی بات ہے جو ہمارے کام تھے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور کیونکہ تجربہ کار تھے، عیسائیوں سے ملتے رہتے تھے، جنگوں میں بھی ملاقاتیں ہوئیں، جنگوں میں بھی ان سے جنگیں کی، تو کچھ چیزیں تجربے میں انہوں نے حاصل کی۔ خورشید صاحب تائید کریں گے، واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہونے کی، یہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت یہ بردبار ہو جاتے ہیں، بہت گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، مصیبت کے بعد سب سے پہلے جلدی ہوشیار ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہی مسئلہ خراب ہو، کتنا ہی زلزلہ ہو، کتنا ہی پریشانی، کچھ دنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، بھاگنے کے بعد، جنگ میں بھاگنے کے بعد سب سے پہلے حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، بھاگ کر پھر فوراً حملے کے لیے واپس آتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ چوتھی بات، مسکین، یتیم، کمزوروں کے حق میں بہتر ہیں، ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں، اپنے یتیموں کے ساتھ، اپنے بیواؤں کے ساتھ، بلکہ عام لوگ جو وہاں جا رہے ہیں، جو مسلمان جا رہے ہیں، ان کو بھی پیسے دے رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، جب تک نوکری نہیں ہے ان کو وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ یہ آج تک ہو رہا ہے، کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ برطانیہ میں تو بہت سارے لوگ مفت خورے بنے ہوئے ہیں، اس طرح ہی کھا رہے ہیں بیٹھ کر، پینشن لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں۔ اور 5ویں بہت اچھی خصلت وہ یہ
کہ جب ان کا بادشاہ، ان کا حاکم ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کے خلاف یہ روکتے ہیں، اس کو آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ عمر بن عاص کے جو تجربہ واقعی بڑا صحیح تجربہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور قیامت سے پہلے مسلمان اور عیسائی مل کر ایک تیسری قوت سے، ایک دشمن سے جنگ کریں گے۔ اس دشمن کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی حدیث کے راوی ذی مخبر اور سیدنا جبیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون۔ آپ نے فرمایا تم لوگ عنقریب رومیوں سے امن والی صلح کرو گے، امن والی صلح۔ مسلمانوں سے کہا، اگر آج ہمارے کچھ مسلمان اس طرح صلح کرتے ہیں تو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے خراب لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، سعودیہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آئے گا کہ تم ان کے ساتھ آپ نے خود صلح کی، خود معاہدے کیے، اور دہریوں کے ساتھ جا کر ان لوگوں نے جو معاہدے کیے اور ان کے ساتھ مل کر وہاں جو انہوں نے اپنے ڈھمال ڈالے اور ڈانس کیے، وہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن حدیث کے ماننے والے کچھ ایسی ایک بات کر جائیں تو یہ جی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ تم عیسائیوں کے ساتھ عنقریب رومیوں سے امن و آشتی والا صلح کرو گے، پھر تم اور وہ عیسائی مل کر آپس میں اپنے علاوہ کسی اور دشمن سے لڑو گے، ایک تیسری قوت ہوگی۔ اب وہ کون ہے؟ اس دور میں تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک منافقین کی قوت ہے جو ہر جگہ فساد پھیلا رہی ہے، مسلمان ملکوں میں ہر جگہ فساد کر رہی ہے، جس کے پیچھے دیگر کافر قوتیں بھی ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ ان سے جنگ کریں گے دونوں مل کر، یہ آپ فرما رہے ہیں، اور تم مدد کیے جاؤ گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے۔ پھر تم واپس لوٹو گے اور ایک ٹیلوں والی زمین پر پڑاؤ کرو گے، تو وہاں عیسائیوں کا ایک آدمی، دونوں پڑاؤ کریں گے، عیسائیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا، صلیب بلند کر کے کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ جب یہ کفریہ بات وہ نوجوان، وہ مسلمان دیکھے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ غضبناک ہو کر اسے مار دے گا۔ اس وقت رومی عیسائی عہد شکنی کریں گے اور لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کریں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جنگ عظیم برپا ہوگا، جس کو ملحمہ کبریٰ کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ یہ سب دجال سے پہلے۔ سیدنا یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں، اگرچہ عربی عبارت پڑھنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، کہ کوفہ میں سرخ آندھی چلی تھی، تو لوگ بولنے لگے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وراثت کی تقسیم ختم نہ ہو جائے، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، مرنے پر جو مال تقسیم ہوتا ہے، اور مال غنیمت کے حصول میں کوئی خوشی نہیں رہے گی۔ دل تھام کے سنیے، بڑی دردناک آگے باتیں آ رہی ہیں۔ پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا دشمن مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے خلاف یہاں جمع ہوں گے، شام میں جمع ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے کہا آپ کی مراد رومی دشمن ہے؟ فرمایا ہاں، اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس وقت بہت سخت لڑائی شروع ہوگی، بہت سخت، سنیے کس طرح ہوگی، اور وہ لوگ بھی کیا مسلمان ہوں گے، کیا ایمان ہوگا ان کا، اللہ اکبر، آفرین ان لوگوں پر۔
سخت لڑائی ہوگی. مسلمانوں کا ایک لشکر موت کی بیعت کرے گا اور کہے گا ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں آئیں گے، یا غلبہ یا موت. پھر رات آ جائے گی جس کی وجہ سے لڑائی روکنی پڑ جائے گی، رات کی وجہ سے. اور دونوں گروہ مسلمان اور رومی دونوں فتح کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے، کیونکہ مجبوری تھی، اور شرط بھی ختم ہو جائے گی. پھر دوسرا دن بھی اسی طرح فتح کے بغیر واپس آ جائیں گے، رات آ جائے گی. پھر تیسرا دن ہوگا، مسلمان فتح کی شرط پہ نکلیں گے، شام تک لڑیں گے، رات تک یعنی، اور پھر دونوں گروہ بلا فتح واپس چلے جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی. سنیے آگے، ان لڑائیوں میں کوئی ایک دوسرے کو پیار نہیں کر رہے ہوں گے، قتل ہو رہے ہوں گے، زخمی ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ اسلام کے لیے پھر آئیں گے، چوتھی مرتبہ آئیں گے. باقی مسلمان رومیوں کی طرف بڑھیں گے، پھر دنیا سے اور مسلمان بھی پہنچے گی، امداد پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کر دیں گے. ایسی لڑائی کریں گے کہ اس جیسی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے ٹکڑوں سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا، یا تو اتنا لمبا ہوگا کہ، یا یہ ہے کہ وہاں سے ایسا تعفن یا ایسی چیزیں اٹھیں گی کہ وہ پرندہ برداشت نہیں کر سکے گا. اور پھر فرماتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے، سنو یہ میں نے کہا تھا دل تھام کر سننا ہے، 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک بچے گا، 99 قتل ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. پھر غنیمت پر کس کو خوشی ہوگی؟ کون سی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ دریاسنا اس سے بڑی بات سنیں گے، قتل ہوئے 99 قتل ہوئے ایک گھر میں، ایک بڑی بات سنیں گے. شیطان آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کا خیال کرو. تو وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دجال کی طرف یعنی اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور 10 گھڑ سوار بھیجیں گے کہ جاؤ تفتیش کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے نبی کی ہر بات پہ قربان بھائیو، اللہ کی قسم آپ صحیح کہتے، آج تک ہم صحیح دیکھتے آ رہے ہیں، قیامت کی باتیں بھی صحیح. آپ فرماتے ہیں میں ان کے وہ 10 سوار جو ہیں، گھوڑ سوار جو جائیں گے، ان کے آبا کا نام، ان کے نام، ان کے آبا و اجداد کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ اچھی طرح پہچانتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہمارا نبی ایک ایک چیز کی خبر دے رہا ہے. اور فرمایا یہ گھڑ سوار اس دن روئے زمین میں سب سے بہترین گھوڑے سوار ہوں گے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہوگا. اللہ والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور بھائیوں، اس سے پہلے، دجال سے پہلے ایک اور نشانی ظاہر ہوگی کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، صحیح باتیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، کہ فرات، دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، یقتل الناس علیہ فیقتل من کل 199، کہ لوگ اس پہ لڑائی کریں گے اور ہر گروہ میں سے 99 آدمی وہاں قتل ہو جائیں گے. وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، ہر آدمی اس امید پہ آئے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور مجھے سونے کا یہ پہاڑ مل جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ
سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، اور نبی کائنات نے فرمایا جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، کافر بھی مانتے تھے کہ آپ سچ بولتے تھے۔ میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دین کی اس محفل کا خیال رکھیں اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ باہمی گفتگو کرنی ہو، ذرا ان حضرات سے کوئی کہہ دے کہ باہمی گفتگو کرنی ہو تو باہر چلے جائیے۔ بھائیو اگر گفتگو کرنی آپ باہر تشریف لے جائیے، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، یا تو بیٹھ کر سنیے، اس محفل کو بد مزہ مت کیجیے، محفل کے آداب کے خلاف مت کیجیے، اللہ ناراض ہوں گے۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ قیامت سے پہلے لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک جب تک رومی اعماق یا دابق شام کے مقام پر پڑاؤ نہ کر لیں، اور ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر لڑائی کی غرض سے نکلے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے نا تو رومی عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو بے دین ہو گئے، یعنی جو مسلمان ہو گئے نا، ہمارے تھے، رومی تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، تمہارے پاس آ گئے، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو اور بس، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ مسلمان کہیں گے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، یہ ہے مسلمان، نہیں کریں گے۔ اور کئی مرتبہ تاریخ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر ان سے لڑائی شروع ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اس میں سے تہائی حصہ، ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک تہائی لوگ شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہت سب سے افضل شہید ہوں گے، اور ایک تہائی لوگ فتح حاصل کریں گے جو پھر کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، اور وہ قسطنطنیہ اس کو فتح کر لیں گے۔ پھر جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکا رہے ہوں گے تو پتہ چلا کہ یہ دور جو ہے نا پھر وہ پرانے زمانے کا دور آ جائے گا، تلواروں والا دور آ جائے گا۔ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، لگتا ہے ایسی ہولناک اور خوفناک جنگیں ہوں گی، ایٹمی جنگیں ہوں گی نعوذ باللہ، کہ یہ سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، اور پھر آدمی اسی اصل کی طرف آ جائے گا۔ تو درخت تلواریں لٹکائیں گے زیتون کے درخت پر، اور غنائم اکٹھی کی جا رہی ہوں گی، تو شیطان چیخ کر کہے گا تمہارے گھروں میں مسیح دجال آ چکا ہے۔ تو یہ سن کر وہ واپس آ جائیں گے، تحقیق کریں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ خبر جھوٹی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ ملک شام پہنچیں گے تو حقیقت میں دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، یعنی اس وقت دجال نکلے گا۔ پہلے خبر جھوٹی تھی، وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفی سیدھی کر رہے ہوں گے، جب نماز کے لیے اقامت کہیں گے، شام میں دمشق میں اقامت ہوگی، فجر کا ٹائم ہوگا، صفی سیدھی کر رہے ہوں گے، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ آ کر کہیں گے کہ لو مہدی ہوں گے اس ٹائم، مہدی کہیں گے آپ امامت کرائیے، کہ نہیں آپ کرائیے، یہ فضیلت اس امت کو دی گئی ہے، آپ امام ہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ پھر مہدی امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام امت محمد کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے آپ کا مقام بھائی، یہ ہے امت محمد کی شان۔ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھول دو، جہاں دوسری طرف وہ دجال ہوگا، اور پھر اس سے جنگ شروع ہوگی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا جیسے، اور گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح چھوڑ دے تو پگھل جاتا، لیکن خود اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے، اور پھر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے اپنے برچھے میں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور
اب یہ دجال کا خروج ہو گیا. ٹھیک ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ فتح قسطنطینیہ خروج الدجال. بیت بڑی اہم بات ہے، غور سے سننے کی ہے. بیت المقدس کی آبادی آباد ہوگا، مدینہ خراب ہو جائے گا. بیت المقدس جب آباد ہو جائے گا مسلمانوں سے، بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ کی خرابی کا پیش خیمہ ہوگی. مدینہ کی خرابی جنگوں کا آغاز کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا آغاز کا انجام قسطنطینیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگی. اس کے بعد ہی تو نکلے گا. دیکھو بھائیو، میں تو چاہ رہا تھا کہ اب بات کو ختم کر دوں، غالباً میرا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے نا، لیکن اشارے آ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، کیونکہ آج کا انتظام زیادہ ہے ماشاءاللہ، تعداد بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ مزید فزید مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ کرے، مومنوں کی، اور ایمان دے اور تقوی دے اور صحت و عافیت دے. تو جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ساتھی انتظار کر رہے ہیں، تقریباً آج 450 آدمیوں کا انتظام ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم. یہ آج ہمارے 2 بھائیوں کی طرف سے عقیقہ ہے جی. ایک تو احمد شوکت ہیں ان کے بیٹے کا، اور اس طرح ایک اور بھائی ہیں ان کے بچوں کا الحمدللہ. اور یہ عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 بھی چل جاتا ہے. اور یہ 7ویں دن کرنا چاہیے، نہیں تو 14ویں دن، نہیں تو 21ویں دن، نہیں تو اس کے بعد کسی دن بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اور جب تک یہ نہیں کرتے ہیں، بچہ ایسا ہے جیسے گروی رکھا ہے نا، کوئی چیز آپ نے گروی رکھی ہوئی ہے، کسی کو دی اور پیسہ لے لیا، تو بچہ بھی گروی رکھا رہتا ہے، مشکلوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، بیماریوں میں. تو اس کو آزاد کرانا ہو تو ضرور عقیقہ کیجیے، اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیجیے، اور خود بھی کھائیے، لوگوں کو بھی کھلائیے. تو جب تک مجھے اشارہ آئے گا میں کچھ اور باتیں کرتا رہوں یا ایسے ہی بیان بن کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیرن. تو بس آپ سے یہ گزارش ہے سارے بھائیوں سے جو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی دل جمی سے سنیں. بھائیو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، خاص طور پہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ بہت ہی کم کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کو بہت کم سننے کو ملتی. بھائیو، اس محفل کی یہ فائدے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے. ہاں، فرشتوں کو اللہ کہہ رہا ہے. تم تو کہتے تھے قتل و غارت گیری، نہیں، یہ تو میرا دین سن رہے ہیں، میرے نبی کی باتیں سن رہے ہیں. ہاں، آپ مجھے اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غور سے سنیں بھائیوں، جو بات ہے بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی محفل ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے قوموا مغفورا لکم، جاؤ میں تم کو سب کو معاف کر چکا ہوں. اللہ اکبر. تو بھائیوں، اس میں سے فرشتہ کہتا ہے اللہ فلاں آدمی تو درس سننے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا، دعوت میں آیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے یا منتزہ جانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو. ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم بابرکت قوم ہے کہ ان کا جو ساتھی ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، نیک لوگوں کا دوست ہے. تو اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، بڑے عزت، بڑے دل جمی، بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھیے، اللہ اس کے رسول کی یہ پیاری پیاری باتیں سنیے.
یہ وہ باتیں ہیں بھائیو، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں. واجبی سی باتیں پتہ ہے، دجال ہے، اب بس کیا ہے کیا اس کی کچھ بھی نہیں پتہ. سنیے، دجال کہاں نکلے گا؟ دجال مشرق کی طرف جیسے آپ نے فرمایا وہاں سے خروج کرے گا، جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کی پیروی ایسی قوم کرے گی جس کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. صحیح حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے خارج ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے. دجال کے ساتھ اصفہان ایران میں، مسلم شریف کی روایت ہے. تو ان حدیثوں سے مختلف باتیں پتہ چل رہی ہیں، کوئی مشرق سے، کوئی اصفہان خراسان سے. ایسا لگتا ہے آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے. ان روایتوں میں بظاہر کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ بعض میں کہ دجال مشرق سے، خراسان سے، عراق و شام سے، اصفہان سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں. اور اہل علم نے اس میں یوں تطبیق دی ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقع خراسان میں موجود اصفہان کی بستی یہودا سے خروج کرے گا، پھر حجاز کی طرف آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان جو ریگستانی علاقہ اس کو اختیار کرے گا. یوں تمام احادیث اپنے مفہوم میں صحیح ہے اور کوئی تعارض بھی نہیں ہے. دجال جو نکلے گا نا، اس کا سبب کیا ہوگا؟ دجال سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، یہودی تھا، اس کو کہتے ہیں ابن سیاد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ کہیں یہی دجال تو نہیں. ایک دو مرتبہ آپ نے چھپ کی باتیں سنی اس کی، اس کے پیچھے لگے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا نافع کی روایت ہے کہ ابن عمر ابن سیاد سے مدینے میں کسی راستے ملے. ابن سیاد کا ذکر کبھی کروں گا انشاءاللہ، بڑا دلچسپ ذکر ہے. تو ابن عمر جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں ملے مدینے کے بعض راستے میں. تو آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا، تو اس کو کہنا تھا، اس کو غصہ آ گیا اور وہ پھولنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ گلی بھر گئی، پوری گلی بھر گئی. حتی ملأ السکہ. تو اب ابن عمر جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، عالم ہیں، ڈر کے مارے بھاگ کر سیدہ حفصہ کے پاس چلے گئے، اپنی بہن کے پاس جو نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین، ان کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا ایسا ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ نے ابن سیاد سے کیا کہہ دیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا، اس کو غصہ آئے گا اور پھر وہاں سے وہ اپنی زنجیریں توڑ کے نکل جائے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ سمجھے رسول اللہ کو شک تھا کہ یہ دجال ہوگا، لیکن جب اس کی تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. دجال کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر کے اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ اللہ نے چاہا تو اس کے بارے میں بیان کروں گا. دجال کی شکل کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کان دجال سے ڈرایا. آپ نے فرمایا آگاہ رہو، وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں. وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو رب کانا نہیں. یہ تو عیب ہے، اور رب ایک ایسا رب ہے کہ اپنے عیب کو دور نہیں کر سکتا ہے. اس کے یہاں پر لکھا ہوگا کاف فا را، اس کو مٹا بھی نہیں سکے گا. مومن اس کو دیکھیں گے. بین عینیہ مکتوب، اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا
کافر. اور سیدنا ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ گویا پھولا ہوا انگور ہے. بخاری کی روایت ہے دونوں. اور دجال، آخری بات کرتا ہوں کہ دجال، بعض لوگ آج کہتے ہیں جیسے مثلا امریکہ کو دجال کہہ دیا، اسرائیل کو دجال کہہ دیا، فلانے کو دجال کہہ دیا، کسی اور کو اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے اور حدیث سے ایمان ہٹانے کی کوشش کرتے. نہیں، یہ دجال ہو سکتے ہیں امریکہ بھی اور فلانی بھی، لیکن چھوٹے دجال. ہم نہیں کہتے چھوٹے دجال، کیونکہ آپ نے فرمایا بہت سارے دجال آئیں گے، 30 دجالون 30 کذابون. لیکن یہ بڑا دجال ہے، یہ انسان ہے. یہ چھوٹے دجال ہیں، یہ قادیانی چھوٹا دجال آیا، یہ بھی دجال، جھوٹا نبی، میں آخری نبی ہوں. اور بھی بہت سارے دجال ہیں. تو یاد رکھیے، جیسے جساسہ نے کہا تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں کی، آپ کے سامنے بیان ہوا، تمیم الداری نے بیان کیا. جسانہ نے کہا انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدین، اس آدمی کی طرف. رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ انسان ہوگا، کوئی تنظیم، کوئی ایسی چیز نہیں. اور مسیح الدجال رجل قصیر افحج جعد، بخاری کی روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے یہ، کہ مسیح الدجال چھوٹے قد کا آدمی ہوگا، اس کے بال گھنگریالو ہوں گے، کانا دجال ہوگا. اور اس سے بچاؤ کا جو طریقہ آئندہ آپ کو بتاؤں گا، کس طرح اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے. میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. اپنے ساری ساتھیوں کو آج یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے جن کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی برکت دے. آپ کا آ کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ اور سننا سنانا قبول فرمائے. اور بھائیو، ہمیشہ ہر جمعے کی، یعنی ہفتے کی رات جمعے کے بعد اسی طرح کی رات میں یہاں پر درس ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کا بیان ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس طرح سے کوئی موضوع ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ تشریف لاتے رہیں. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.